محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس وقت مومن لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور انہیں بڑی شدت سے ہلا ڈالا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافق لوگ کہتے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے والا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لکم فارجعوا، جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، پس تم لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کے نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ یقولون ان بیوتنا عورات، کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ وما ہی بعورات، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ تو صرف فرار ہونے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ بہت ہی پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، دوستوں، بہنوں، ماؤں، یہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا سلسلہ ہے جو پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ کفار مکہ اور علاقے بھر کے مشرکین یہودیوں کی سازش کے تحت 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے آ گئے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر یہ قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیا جائے۔ مسلمان صرف 3,000 تھے، 10,000 کے مقابلے میں 3,000 کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز سے مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف کھلی ہے، اس طرف خندق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائی اور صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ کفار کا کوئی آدمی اگر خندق پار کرنے کی کوشش کرے تو اس کو تہہ تہہ کر دیا جائے۔ حالات یہ ہو گئے کہ شدید سردی، سخت آندھی، خوف کا عالم، لڑائی کا خطرہ، اور اوپر سے بھوک، خوراک کی کمی، غذا میسر نہ تھی، اور بچوں اور عورتوں کی عزت اور ان کی جان کا بھی ڈر لگا رہتا تھا۔ تو اس صورتحال کو اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، ہم نے مؤمنین کی آزمائش کی تاکہ پتہ چل جائے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ کھرے سونے کا اور کھوٹے سونے کا اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے۔ تو فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو اس طرح جھنجھوڑ دیا گیا کہ بڑی شدت سے ان کو ہلا ڈالا گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بھی اگر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو میں بہادری کے وہ جوہر دکھاتا کہ اللہ خوش ہو جاتا۔ سیدنا حذیفہ نے اسے ٹوکا، فرمایا کہ تو اگر ہماری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ تو پہلے ہماری بات سن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یاتینا بخبر القوم، میرے صحابہ کون ہے جو تم میں سے اٹھے اور بنو قریظہ کے حالات کی خبر لا کر مجھے دے دے۔ سب صحابہ خاموش رہے۔ ایک شخص بولا، ان کا نام تھا سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا من یاتینا بخبر القوم، کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لا کر ہمیں حالات سے آگاہ کرے۔ پھر زبیر ابن عوام اٹھے، کہا کہ انا یا رسول اللہ۔ تیسری بار پھر آپ نے یہی بات فرمائی۔ تو سیدنا زبیر نے تیسری بار بھی کہا کہ میں جاؤں گا اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر خوش ہو کر فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، فرمایا ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے۔ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، فرمایا میرا خاص مددگار زبیر ابن عوام ہے۔ نبی صاحب خوش ہو گئے، دعا فرمائی۔ اگلی رات یا کچھ راتوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی مشرکین کے جو لشکر کا اندر کا حال ہے یہ جاننے کے لیے ایک جوان کو ذرا خندق سے پار جانا پڑے گا۔ فرمایا الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، فرمایا کون ہے جو جائے اور ابو سفیان اور اس کی پارٹی کے حالات مجھے لا کر بتائے، اللہ قیامت کے دن اسے میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ لیکن خوف کا یہ عالم تھا، مایوسی کی یہ حالت تھی کہ کوئی نہ اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الا رجل یاتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، فرمایا کون ہے جو جائے
اور مشرکین مکہ کی خبر لے کر آئے، قیامت کے دن اسے میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ سخت سردی، سخت آندھی، اور یہ مشن ایسا تھا کہ اس میں گویا کہ جان سلامت لے کر آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک آدمی کو نامینیٹ کر دیا۔ فرمایا قم یا حذیفہ، اے حذیفہ اٹھو، اور فاتنی بخبر القوم، جاؤ اور مشرکین مکہ کی خبر لا کر مجھے دو۔ فرمایا ولا تزعرہم علیہ، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ میرے خلاف بھڑک جائیں، انہیں بھڑکانے والی کوئی چیز، کوئی حرکت، کوئی کام نہ کرنا۔ فرماتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے دیا تو اب انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ میں اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں چلتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں اٹھا تو میری سردی ساری کافور ہو گئی اور خوف سارا دور ہو گیا۔ کہا میں اس طرح جا رہا تھا جیسے میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ پہ اپنی پیٹھ سینک رہا ہے۔ میں نے تیر کمان میں ڈالا، وہ بالکل میرے نشانے پر تھا۔ اگر میں تیر مار دیتا تو وہ اس تیر سے یقیناً ہلاک ہو جاتا، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ فرمایا کہ ولا تزعرہم علیہ، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ میرے خلاف بھڑک اٹھیں اور لڑائی شروع ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ چنانچہ وہ لمبا قصہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ بھائی دیکھو جاسوسوں کا بڑا خطرہ ہے، ہر آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے پوچھے کہ تم کون ہو۔ وہاں کوئی بجلی تو تھی نہیں، نہ کوئی روشنی کا انتظام تھا، اندھیرا تھا سخت، اور بہت ہی خراب موسمی حالات تھے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ آرڈر دیا تو میں نے بھی جلدی سے ساتھ والے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم کون ہو بھائی؟ اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ تو اس کے بعد معاملہ آگے چل پڑا اور میرے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ کہا جب میں واپس آیا تو اس وقت بھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر، کمبل کی طرح کی ایک چادر تھی جو آپ اپنے اوپر اوڑھ کر سویا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مجھے اڑا دی اور کہا کہ حذیفہ تم سو جاؤ اور میں اپنی رات گزار لوں گا۔ میں صبح تک سوتا رہا اور صبح آپ نے مجھے ان الفاظ سے اٹھایا، فرمایا قم یا نعمان، اے بہت سونے والے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ تو فرمایا یہ حالات تھے اور تم کہتے ہو میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی وہ بھی کہہ رہے تھے، تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے کہ منافق بھی تو وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، تو پھر یہاں والذین فی قلوبہم مرض الگ سے لانے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں ایک بڑا دقیق نقطہ ہے، یہ تمام ساتھیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مرض کی جو تنوین ہے، دو پیش ہیں، یہ تنوین کسی جگہ تو ہوتی ہے تعظیم اور تحویل کے لیے، جیسے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یہ جو مرض ہے یہ تعظیم اور تحویل کے لیے ہے کہ ان کے دلوں میں بہت بڑی بیماری ہے، لیکن تنوین کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تنکیر کے لیے
اور چیز کو چھوٹا بنا کر پیش کرنے کے لیے بھی تنوین لائی جاتی ہے۔ یہاں جو تنوین ہے فی قلوبہم مرض، یہ تبعیض کے لیے اور تنکیر کے لیے ہے، یعنی ان کے دلوں میں تھوڑی سی بیماری ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جو پکے منافق تھے وہ بھی کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دل میں تھوڑی بہت شک کی بیماری تھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکے کا وعدہ کیا، یعنی غُرِرْنَا بِهَذَا الْوَعْدِ، ہم تو اس وعدے کی بنا پر دھوکے میں آ گئے۔ وہ کیا دھوکے کا وعدہ تھا جس کو انہوں نے دھوکہ کہا؟ وہ یہ ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت پتھر آ گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹوٹ نہیں رہا، آپ کچھ ہماری مدد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی، ایک ضرب اس پہ لگائی تو پتھر کی 1/3 ٹوٹ گئی۔ فرمایا انی اعطیت مفاتیح الشام، فرمایا اے میرے صحابہ مجھے شام کے ملک کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ واللہ انی لابصر قصورها الحمر، اللہ کی قسم میں اس مقام پر کھڑا ہو کر شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں جہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ دوسری آپ نے ضرب لگائی تو 1/3 پتھر اور ٹوٹ گیا۔ فرمایا اوتیت مفاتیح فارس، مجھے فارس کی، ایران کی چابیاں دے دی گئیں۔ واللہ انی لابصر قصر المدائن الابیض، اللہ کی قسم میں یہاں کھڑے ہو کر مدائن کا وائٹ ہاؤس دیکھ رہا ہوں، اس کا وہ میں سفید محل دیکھ رہا ہوں کسریٰ کا، جس میں وہ بیٹھا کرتا ہے۔ تیسری ضرب آپ نے لگائی تو آپ نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، واللہ انی لابصر ابواب الصنعاء الآن، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں بھی عطا فرما دی۔ اور دور فاروقی میں لوگوں نے دیکھا کہ شام بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، یمن پر بھی مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، لیکن یہ منافق کیا کہنے لگے کہ یہاں ہم قضائے حاجت کے لیے جانے سے تنگ ہیں، اور یہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ جی ہمیں ایران کا قبضہ مل جائے گا اور شام پر قبضہ ہو جائے گا اور یمن کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے ساتھ غلط وعدہ کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، ایک گروہ میں سے یہ کہنے لگا اے یثرب والو، انہوں نے یثرب کا نام اس لیے لیا کہ اسلامی حمیت اور اسلامی تعلق کا ان کے دلوں میں کوئی مقام نہیں تھا۔ یثرب کا نام مدینہ النبی ہو گیا تھا، جس کو بعد میں مدینہ کہنے لگے، لیکن انہوں نے مدینہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یا اہل یثرب، اور پرانی تہذیب کے دلدادہ لوگوں جو یثرب میں رہتے تھے، لا مقام لکم، یہاں اس نبی علیہ السلام کے معسکر میں، یہاں اس جنگی کیمپ میں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں۔ فرجعوا، یعنی فرجعوا الی منازلکم او الی دینکم القدیم، یا تو اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ یا اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ، یہ اسلام والا چکر چھوڑو، ادھر تو صرف مشکلات اور پریشانیاں ہی ہیں، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، بنو حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر تو بالکل ہی غیر محفوظ ہیں، کوئی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں کوئی چوری کر لے گا، کوئی ڈاکہ مار لے گا، ہمارے بیوی بچوں کو اٹھا کر لے جائے گا۔ فرمایا وما ہی بِعَوْرَةٍ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمانوں نے تو اپنے تمام بیوی بچوں کو مضبوط قلعوں میں، مضبوط گھروں میں بند کر کے ان کے اوپر پہرا لگا رکھا تھا۔ فرمایا إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ لوگ صرف اور صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ان حالات میں جنگ خندق لڑی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خاص مدد بھیجی، تیز آندھی آئی، کفار کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر بیدار ہوا
تو آپ نے دیکھا میدان صاف ہے، ایک بھی کافر وہاں نظر نہیں آ رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک تاریخی اعلان فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، فرمایا آج کے بعد طاقت کا توازن ہمارے حق میں ہو گیا ہے، اب یہ لوگ ہم پر کبھی حملہ نہیں کر سکیں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا اور 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اور اس کے بعد اسلام دنیا کا سب سے مضبوط ترین مذہب اور دین بن کے سامنے آیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔